ایک ایسا شہر جو جھیل کے بیچوں بیچ بنا تھا، جہاں سڑکیں نہیں، پانی کے راستے تھے، جہاں بازار روزانہ 60,000 لوگوں سے بھرے ہوتے تھے۔ یہ تھا ایزٹیک امپائر۔ جب یورپ کے شہر گندگی اور بیماریوں سے بھرے تھے، یہ شہر صاف، منظم اور طاقتور تھا، اور اس شہر کو چند سال بعد زمین کے نقشے سے مٹا دیا گیا۔ ایزٹیکس وحشی نہیں تھے جیسے بعد میں انہیں دکھایا گیا ہے۔ وہ مضبوط جنگجو تھے، زبردست انجینئر تھے، فلکیات اور کیلنڈر جانتے تھے، اور ایک انتہائی منظم سلطنت چلاتے تھے۔ لیکن ان کی طاقت کے ساتھ ایک چیز ایسی تھی جس نے ان کے خلاف سب کو اکٹھا کر دیا: انسانی قربانی۔ ایزٹیک مانتے تھے کہ سورج کو زندہ رکھنے کے لیے انسانی خون ضروری ہے۔ جنگوں کا مقصد صرف زمین نہیں تھا بلکہ زندہ قیدی پکڑنا بھی تھا۔ اسی وجہ سے ان کے ارد گرد کے قبائل ان سے نفرت کرتے تھے اور بدلہ لینے کا موقع ڈھونڈتے رہتے تھے۔ امپیرر مونٹوزوما ایزٹیک سلطنت کا بادشاہ تھا۔ مونٹوزوما II وہ طاقتور تھا لیکن حد سے زیادہ روحانی اور وہمی بھی کہا جاتا ہے اسے۔ کہا جاتا ہے کہ ایزٹیک پیش گوئیوں میں ایک سفید فام دیوتا مشرق سے واپس آنے والا تھا، اور اسی وقت مشرق سے اجنبی جہاز نظر آنے لگے۔ سن 1519 میں ایک ہسپانوی فوجی ہرمان کورتز چند 100 سپاہیوں کے ساتھ میکسیکو پہنچا۔ صرف 500 سپاہی، چند گھوڑے اور بندوقیں، لیکن سب سے خطرناک ہتھیار ان کے پاس الفاظ اور چالاکی تھی۔ کورتز نے فوراً سمجھ لیا ایزٹیکس کے دشمن میرے دوست بن سکتے ہیں۔ کورتز نے ایک ایک کر کے ایزٹیکس کے مظلوم قبائل کو ساتھ ملا لیا۔ تلاکسکالنس جو برسوں سے ایزٹیکس کی قربانیوں کا شکار تھے، اب بدلہ لینے کو تیار تھے۔ ایزٹیک سلطنت اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھی۔ جب کورتز ٹینوکٹلان میں پہنچا تو وہ دنگ رہ گیا۔ اس نے خود لکھا، یہ شہر یورپ کے کسی بھی شہر سے کم نہیں۔ مونٹوزوما نے انہیں دشمن نہیں سمجھا بلکہ مہمان بنا کر شہر میں داخل ہونے دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں تاریخ نے کروٹ بدلی۔ ہسپانوی صرف فوج نہیں لائے تھے، وہ لائے تھے دھوکہ، تباہی اور وہ بیماریاں جو ایزٹیکس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ چند ہی دنوں میں کورتز نے ناقابل یقین قدم اٹھایا۔ ایزٹیکس امپائر مونٹوزوما کو اس کے محل میں قیدی بنا لیا گیا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ایزٹیکس نے بغاوت نہیں کی کیونکہ ان کا بادشاہ خود ان کے سامنے خاموش کھڑا تھا۔ پھر جب کورتز کچھ عرصے کے لیے شہر سے باہر گیا، اس کے پیچھے رہ جانے والے سپاہیوں نے ایزٹیکس مذہبی تہوار کے دوران سینکڑوں غیر مسلح لوگوں کو قتل کر دیا۔ پورا شہر بھڑک اٹھا۔ مونٹوزوما کو عوام کے سامنے لایا گیا تاکہ وہ لوگوں کو روکے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ لوگوں نے اپنے ہی بادشاہ پر پتھر برسانا شروع کر دیے۔ مونٹوزوما کی موت آج تک واضح نہیں، وہ اپنے ہی لوگوں کے پتھروں سے مارا گیا یا ہسپانویوں نے مار دیا، لیکن ایک بات طے ہے، ایزٹیک سلطنت کا دل ٹوٹ چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی سلطنت کی آخری اخلاقی دیوار بھی گر چکی تھی۔ اب شہر میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، کوئی آواز نہیں تھی جو ہجوم کو روک سکے۔ ایزٹیکس نے نیا رہنما چن لیا، ایک ایسا سردار جس نے ہسپانویوں کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا، اور پھر شروع ہوئی بغاوت۔ ایک رات جب بارش خاموشی سے برس رہی تھی اور جھیل ساکت تھی، ایزٹیکس جنگجوؤں نے اچانک حملہ کر دیا۔ گلیاں میدان جنگ بن گئی، چھتوں سے برستے تیر، پلوں پر لاشیں اور پانی میں ڈوبتے سپاہی۔ اس رات سینکڑوں ہسپانوی سونے کے وزن تلے جھیل میں ڈوب کر مر گئے۔ ہسپانوی تاریخ میں اس رات کو نام دیا گیا غم کی رات۔ لیکن یہ جنگ اختتام نہیں تھا۔ جب تلواریں رکی تو ایک اور دشمن داخل ہوا، چیچک، ایک ایسی بیماری جسے ایزٹیکس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دنوں میں پورا شہر بخار، زخموں اور لاشوں سے بھر گیا۔ ایزٹیکس کا سردار بھی اس بیماری سے مر گیا، بغیر جنگ کے، بغیر رحم کے۔ کورتز کچھ مہینے بعد واپس آیا، زیادہ فوج اور زیادہ توپیں لے کر، اور ایزٹیکس پہلے سے زیادہ کمزور تھے۔ چیچک کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ ایک خاموش ہتھیار تھی جس نے وہ کام کر دکھایا جو توپیں اور تلوار بھی نہ کر سکی۔ اور کورتز وہ کوئی ہیرو نہیں تھا، وہ ایک فاتح نہیں تھا بلکہ ایک قابض تھا جس نے سونے کی ہوس میں ایک مکمل تہذیب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، مندر توڑے، علم جلا دیا، نسلیں ختم کر دی گئی۔ یہ ایزٹیکس کی ہار نہیں تھی، یہ انسانیت کی شکست تھی۔ ایزٹیکس آہستہ آہستہ 3 مہینے تک مرتے رہے۔ سن 1521 شہر جل رہا تھا، لاشیں گلیوں میں اور مندر ٹوٹ چکے تھے۔ آخر کار ایزٹیک سلطنت گر چکی تھی، ایک ایسی سلطنت جس نے کبھی وسطی امریکہ پر حکومت کی تھی۔ یہ صرف ایک شہر کی تباہی نہیں تھی، یہ ایک تہذیب کی موت تھی۔ اور سوال اب بھی باقی ہے، کیا ایزٹیکس ہسپانویوں سے ہارے تھے یا بیماری اور اندرونی اختلاف نے انہیں توڑا؟ کیونکہ تاریخ میں اکثر تلوار سے زیادہ خطرناک خاموش دشمن ہوتے ہیں۔ آخری سوال، سوچو اگر ایزٹیکس کے پاس بھی وہ بیماریاں ہوتی، وہ ہتھیار ہوتے، تو کیا آج تاریخ کچھ اور نہ ہوتی؟ اگر تمہیں ریئل اور ان کہیں
نئی تاریخ جاننا پسند ہو تو ویڈیو کو لائک کر دو، چینل کو سبسکرائب کر دو اور کمنٹ میں بتاؤ کیا ہسپانوی دنیا کے سب سے بڑے ویلن تھے یا تاریخ ہمیشہ طاقتور کا ساتھ دیتی ہے، کیونکہ یہاں ہم تاریخ سناتے ہیں جو کتابوں میں ادھوری چھوڑ دی گئی تھی۔